السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل روزے میں ہم ان صورتوں کا بیان کر رہے ہیں جن میں روزہ توڑ دینے پر کفارہ بھی لازم ہے۔ مسئلہ ہے کہ رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے جماع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں، یا اس روزہ دار کے ساتھ جماع کیا گیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا، یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصداً کھا پی لیا، یا سرما لگایا، یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا، یا مباشرت فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا۔ ان افعال کے بعد قصداً کھا لیا تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اگر ان صورتوں میں کہ افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا کہ اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو، اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصداً کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ کہ مفتی صاحب نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔ مسئلہ ہے کہ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ مسافر بعد صبح ذخوہ کبریٰ سے پہلے وطن کو آیا اور روزے کی نیت کر لی، پھر توڑ دیا، یا مجنون اس وقت ہوش میں آیا اور روزے کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی۔ مثلاً عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اور سفر سے کفارہ ساقط نہ ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ مسئلہ ہے کہ کفارہ واجب ہونے کے لیے پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں، تھوڑا سا کھانے سے بھی کفارہ واجب ہو جائے گا۔ تیل لگایا یا غیبت کی، یا پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، یا کسی عالم نے ہی روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دے دیا، اس نے کھا پی لیا، تو جب بھی کفارہ لازم ہے۔ قے آئی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹا، پھر اس کے بعد کچھ کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں۔ اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹا پھر کھا لیا تو ایسی صورت میں کفارہ لازم ہو جائے گا۔ لعاب تھوک کر چاٹ گیا یا دوسرے کا تھوک نگل لیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معظم دینی کا تبرک کے لیے تھوک نگل گیا تو کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ ہے کہ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ نہ ہوگا۔
کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر سڑا ہوا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں اور وہ گوشت کھا لیا تو اس میں کفارہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید مسائل اگلے ایپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔